الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے مضبوط وعدہ لیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے مضبوط وعدہ لیا. لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تم لوگوں سے بھلی بات کہو گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، پھر تم نے اعراض کیا سوائے تم میں کے چند لوگوں کے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تمہاری عادت ہی اعراض کرنے کی ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے مضبوط وعدہ لیا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور تم ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے. ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار بھی کیا. وانتم تشہدون، اور تم خود گواہ بھی ہو. ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، تم تو وہی ہو نا جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتا ہے تم میں کا ایک فریق دوسرے کو اپنے اپنے گھروں سے. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر تم قیدی بنا کر لائے جاتے ہو. تُفَادُوهُمْ، تو تم فدیہ دے کر آزاد کر لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر تو ان کو گھروں سے نکالنا بھی حرام ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا کفر کرتے ہو. فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پس کیا بدلہ ہو سکتا ہے اس شخص کا جو ایسا کرے تم میں سے. الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر یہ کہ دنیا کی زندگی میں اسے رسوائی ملے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن لوٹا دیا جائے گا سخت عذاب کی طرف. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اللہ ان سے غافل نہیں ہے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دی. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے آخرت کا عذاب اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے بھیجے ان کے بعد مسلسل رسول. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے ہوئے معجزے عطا کیے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تقویت بخشی عیسیٰ ابن مریم کو روح القدس کے ذریعے. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، تو کیا جب جب تمہارے پاس رسول آئیں وہ چیزیں لے کر جن کو تمہارا جی پسند نہیں کرتا، من پسند نہیں کرتا، تو تم نے تکبر کیا. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک فریق نے تم میں سے تکذیب کی. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ،
اور تم میں کا ایک فریق قتل و غارت گری میں ملوث ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگ اور دوستو، 10واں رکوع، 10 رکوع مکمل ہوئے اللہ کے فضل سے، اور اب یہ 11واں رکوع سورہ بقرہ کا ہمارے درس میں جاری ہے۔ اللہ وقت میں برکت عطا فرمائے، اور سننے کہنے میں جو کوتاہی علمی عملی غلطی ہوتی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے۔ گزشتہ ہفتے آپ کے سوالات کا ایک آسان بورڈ پر نقشہ بنا کر پیش کر دیا تھا کہ معاشرے میں جو اختلافات، جو سرکشیاں، جو زیادتیاں ہوتی ہیں، اس کے کئی اسباب ہیں، اور ظاہر سی بات ہے دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا کوئی حل نہ ہو۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو صبر کرنے کا عادی بنائیں۔ ہمارے یہاں صبر کا بے انتہا فقدان ہے آپس میں۔ ہاں، دوسروں سے، غیر قوموں سے ہم صبر کرنے میں غلو کر رہے ہیں، اور جہاں آپس کا معاملہ آیا تو ہم کو صبر کا سواد بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک بات تو یہ، دوسری میں نے عرض کیا تھا بڑے اچھلتے کودتے انداز میں کہ ہر رشتے میں اور ہر تعلق میں اللہ کا اور اللہ کی ذات کا ہونا ضروری ہے۔ ہم اپنے تعلقات میں، اپنے رشتوں میں، اپنی دوستیوں میں اللہ کی ذات کو شامل کر لیں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ رشتے خود بخود اللہ کے لیے ہو جائیں گے، تو بابرکت ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اور جتنا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا اتنے وہ رشتے مضبوط ہوتے جائیں گے۔ بورڈ کا نقشہ مٹ گیا، میں نے آپ کو گزشتہ ہفتے سمجھا دیا تھا، وہ ذہن میں ہو گئی آپ۔ اور اللہ کے تعلق میں جتنی کمی، جتنی کوتاہی اور جتنی دوری ہوگی، یہ رشتے اتنے زیادہ کمزور ہوتے جائیں گے۔ تو بنیادی بات تو یہ ہے۔ اور ایک عرض یہ ہے کہ ہر خاندان میں، ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں ایک آدھ ایسا سرفرا رہتا ہے جس کو برداشت کرنا پورے معاشرے کے لیے، پوری قوم کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے سوا اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقدس فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی لیکن اس کا ٹیڑھا پن نہیں جائے گا۔ یہ دیکھو، یہ جو دیکھ رہے ہو آپ، یہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بناوٹ ہی ایسی ہے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہو، یہ بالکل سیدھا ہے، اگر اس کو ایک لمٹ سے زیادہ ٹیڑھا کرنے بیٹھیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسی دنیا میں کئی چیزیں ہیں کہ جو ایک لمٹ میں سیدھی رہتی ہیں، ایک لمٹ میں ٹیڑھی رہتی ہیں، اور ان کا وہی فطری حسن ہے۔ اچھا دیکھو، جو عورت ٹیڑھی نہ ہو وہ عورت مزیدار بھی نہیں ہے۔ میری طرف متوجہ ہو جاؤ، ادھر کے کام ہوتے رہیں گے۔ آج ان کی شادی ہے، اللہ مبارک فرمائے۔ آپ ادھر مت دیکھو، ادھر دیکھو۔ عورت کا حسن یہ ہے، دلہے صاحب، عورت کا حسن یہ ہے کہ عورت کیا ہو؟ ٹیڑھی ہو۔ دیکھو، بچے کا حسن یہ ہے کہ بچہ شرارتی ہو۔ عورت کا حسن یہ ہے کہ عورت ٹیڑھی ہو۔ مرد کا حسن یہ ہے کہ مرد صبر والا ہو۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں بڑے پہلوان کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف، اپنی چاہت کے خلاف ہوتا ہوا دیکھے اور اس پر برداشت کرے، وہ پہلوان۔ اور ہندوستان کی تاریخ کا بہت بڑا پہلوان گزرا ہے، گاما پہلوان، آپ کو پتا ہوگا۔ مطلب وہ ہسٹری میں ایسا پہلوان نہیں آیا، ابھی کا مجھے نہیں پتا، لیکن تاریخ میں اس کا بہت بڑا نام۔ ایک دفعہ اس کو کوئی چیز کی ضرورت پڑی تو وہ کرانے دکان پر سامان لینے کے لیے گیا،
اب وہ کرانے والا ایک دم بالکل مٹی کا پہلوان، پتنجلی کی پروڈکٹ، بالکل کولیسٹرول فری، ایک دم دبلا پتلا. اور یہ گاما پہلوان ہندوستان کا سب سے بڑا پہلوان پوری دنیا میں. وہاں اور لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں. گاما صاحب جو ہے تو اس دکاندار کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ سامان دے دو، یہ سامان دے دو. تو وہ دکاندار جس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ گاما پہلوان سے انتہائی بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، اور گاما پہلوان اس کی بدتمیزی پر ایک لفظ نہیں کہہ رہا ہے. اور بدتمیزی کی حد اس وقت ہو گئی جب اس دکاندار نے گاما پہلوان کو پلڑا اٹھا کر مار دیا اور گاما کا سر پھٹ گیا. وہاں کھڑے ہوئے سارے گراہک حیران ہو گئے کہ یہ کیا تماشا ہے. بہرحال گاما صاحب نے اپنا سامان وہاں سے لیا اور چلے گئے. کسی دوست نے پوچھا کہ آپ اگر اس کو ایک آدھ مار دیتے تو اس کی عقل ٹھکانے آ جاتی. انہوں نے کہا کہ میں اکھاڑے میں لوگوں کو پچھاڑتا ہوں، سڑکوں پر ایسے لوگوں کو پچھاڑنا شروع کر دوں گا نا، میرے سارے کے سارے میڈل فضول ضائع ہو جائیں گے. بات سمجھ؟ تو عورت کا حسن ہے ٹیڑھا پن. بچے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. بچے انتہائی پسندیدہ مخلوق ہیں. بچوں کی ایک ہی خرابی ہے کہ وہ بڑے ہو جاتے ہیں. بچوں کی کیا خرابی ہے؟ بڑے ہو جاتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت کو اولاد نہیں تھی آپ کو پتہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ مجھے آپ کے یہاں کے بچے بھیجیں، میرا جی چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر بچوں سے کھیلوں. اور بچوں سے کھیلنے سے تواضع پیدا ہوتا ہے. چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا، جن کی زبان نہیں چلتی، جو ہکلا کے بولتے ہیں، توتلے بولتے ہیں، ان سے کھیلنے سے تواضع پیدا ہوتا ہے. تو حضرت تھانوی نے فرمایا تواضع مطلب تکبر ختم ہوتا ہے. تکبر اس کا الٹا تواضع ہے. تو حضرت تھانوی نے فرمایا میرے پاس بچے بھیجو، میں ان سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں. تو وہ جو مرید تھا اس نے اپنے بچے کو خوب مارا پیٹا اور کہا کہ حضرت کے یہاں جاؤ گے خوب ادب سے بیٹھنا، چین بھی مت کرنا. تھوڑی آواز نکالی اور حضرت کی طرف سے مجھے کوئی بات آئی تو میں تمہارے ہاتھ پیر توڑ دوں گا. اب وہ بچہ بیچارہ گیا، وہ حضرت تھانوی کے یہاں جا کر تھانوی سے بڑا بزرگ بن گیا. کچھ بولتا ہی نہیں، بس ایک دم کونے میں ہاتھ پیر باندھ کے بیٹھا ہوا ہے ادب سے. جو آ رہا ہے اس کو کھڑے ہو کے سلام کر رہا ہے، سیلیوٹ کر رہا ہے، مصافحہ لے رہا ہے. حضرت نے آدھے پون گھنٹے کے بعد میں بچے کو روانہ کر دیا اور لکھا کہ یہ بچہ نہیں تو فرشتہ ہے. میں نے فرشتے نہیں مانگے تھے، بچے بھیجو جو میرے گھر کا سامان توڑے، میرے مزاج کے خلاف کچھ کریں. تو معاشرے میں، قوم میں، جیسے ہم 6-7 سال سے جھیل رہے ہیں نا، ایسا ہم اپنے معاشرے میں ایسے سڑے گلے جو پیس ہوتے ہیں نا ان کو برداشت کریں. اس پر اجر ہے. میں نے بے شمار احادیث پچھلے ہفتے بھی سنا تھی، اس سے پہلے درس حدیث میں ٹاپک ہمارا چلا ہے تقریباً 6-7 ہفتے، اور بھی مکمل ہوگا تو وہاں اور بات آئے گی. ٹھیک ہے، اب آئیے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. اللہ کہتے ہیں ایمان والوں سے کہ نماز قائم کرو. پیچھے عقائد یعنی بلیفز، معاشرت، معاملات، اخلاقیات، یہ دین کے تمام شعبوں پر بات کر لی. اب اللہ بات لا رہے ہیں عبادات پر. ایک بات یاد رکھو، دین میں ہر شعبے کا ایک مقام ہے، اور قیامت کے دن ہر شعبے کا الگ سے حساب لیا جائے گا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو بعد میں اس کی وضاحت کروں گا. دین میں ہر شعبے کی الگ مستقل حیثیت ہے، اور قیامت کے دن ہر شعبے کی الگ الگ سے حساب کی باری آئے گی. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ لوگ اور ہم لوگ اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو ہر سبجیکٹ کا الگ چارٹ بنتا ہے. بھئی جغرافیہ میں اس بچے کو 50 نمبر ملے، سائنس میں بچہ 10 نمبر لے گیا، انگلش میں بچہ 5 نمبر لے گیا. ہر سبجیکٹ کا الگ ایک چیپٹر ہوتا ہے نا. ایسے ہی قیامت کے دن ہمارے یہ جتنے اعمال ہیں، چاہے وہ اخلاق سے جڑے ہوئے ہوں، چاہے وہ معاشرت سے جڑے ہوئے ہوں، چاہے معاملات سے، یہ الگ الگ پرچے ہیں، اور ان کو فرشتے الگ الگ لائن میں، الگ الگ ٹیبل میں لکھ رہے ہیں، اور ہر ایک کا الگ الگ حساب ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جو سبجیکٹ تولا جائے گا وہ اخلاق کا ہے. حالانکہ عجیب ترتیب ہے. آپ دیکھو قبر کے بارے میں آپ نے فرمایا قبر میں سب سے پہلا سوال، بولو
نماز کے بارے میں ہوگا، سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے، پرسنٹیج بنایا جائے گا، مارکس دیے جائیں گے، تو قیامت کے دن سب سے پہلے جو چیز تولی جائے گی وہ اخلاق، کہ یہ بندے کا کیریکٹر کیسا تھا، دنیا میں لوگوں سے بات کرتا تھا تو کیسی کرتا تھا، گالی نکالتا تھا یا ادب سے بات کرتا تھا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں دین میں ہر شعبے کا الگ اپنا مقام ہے، اور ہر شعبے کے الگ الگ مارکس، الگ الگ پرسنٹیج قیامت کے دن ہم کو دیکھنے کو ملے گی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل ایک فیشن چل پڑا ہے، نماز کی کیا ضرورت جی، با اخلاق بن جاؤ بس۔ نا 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 نا، استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے بھائی۔ اور یہ میں بہت ادب سے کہہ رہا ہوں، یہ بہت بڑے لیول کے لوگوں سے بات آئی ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، میں اخلاق بڑے اچھے رکھتا ہوں، نماز کی کیا ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، ہم انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے۔ استغفر اللہ، اللہ کو ضرورت نہ ہوتی تو اللہ ہم کو یہ 5 مرتبہ دن میں جمع ہونے کا حکم دیتے، یہ فضول ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت جی، دل میں ایمان ہونا چاہیے۔ نہیں، یہ بات اگر فوج پر بارڈر پہ فوجی بولے کہ مجھے یہ وردی لگانے کی اور یہ میڈل لگانے کی اور یہ سب لگانے کی کیا ضرورت ہے، میں دیش کے لیے لڑ رہا ہوں، میرے اندر تو دیش بھکتی بہت زیادہ ہے، قانون مانے گا اس چیز کو؟ بالکل نہیں مانے گا، بولے گا نہیں، آپ کو تو وردی پہننا ضروری ہے، آپ کو اخلاق، معاشرت، معاملات، یہ انسانی سبجیکٹ ہیں، بات ذرا غور سے سننا اور اس کو سمجھنا، اور عبادات یہ ایمانی سبجیکٹ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کے اخلاق اچھے نہیں، جس آدمی کا معاملہ اچھا نہیں، جس آدمی کا رویہ اچھا نہیں، معاشرت اچھی نہیں، وہ آدمی انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ ارے بھائی بات سمجھ رہے؟ ہاں، جو آدمی معاشرت کے اعتبار سے گرا ہوا ہے، اخلاق اس کا اچھا نہیں ہے، لیکن 5 وقتہ نمازی ہے، تو یہ تو کہا جائے گا کہ وہ انسان اچھا نہیں لیکن ایمان والا اچھا ہے۔ بات غور سے سنیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو آدمی اخلاق کے اعتبار سے گرا ہوا ہے وہ تو انسان کہنے کے بھی لائق نہیں، لیکن جو آدمی اخلاق میں، معاشرت میں، معاملات میں بگڑا ہوا ہے اور عبادات میں سدھرا ہوا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ ایمانی اعمال تو اس کے اچھے خاصے ہیں، لیکن اخلاق اور معاشرت یعنی انسانی لیول کے جو اس کے معاملات ہیں، اعمال ہیں، وہ صحیح نہیں۔ اللہ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، دیکھو سورہ بقرہ کی پہلی آیت، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کیا آیت ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہاں میں پیٹ بھر کے اس پر بات کر چکا ہوں، پھر بھی کچھ باتیں دوہرا دیتا ہوں، کچھ باتیں نئی عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھو اللہ کو مطلوب ہے اقامت صلاۃ، نماز پڑھنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو مت۔ ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا۔ جیسے ایک ہوتا ہے دعا کرنا اور ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا۔ یہ ہم نمازوں کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاوۃ، یہ سب ہے دعا پڑھنا۔ اس سے خانے سے نکل رہے ہیں دعا کر رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس سے خانے میں داخل ہو رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں دعا پڑھنا الگ ہے، دعا مانگنا الگ ہے۔ دعا مانگنا کس کو کہتے ہیں معلوم؟ حرم شریف میں 27 رمضان کو دعا مانگی جاتی ہے۔ آپ نے کبھی سنی ہے؟ شیطان بھی روتا ہوگا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات کے آخر میں دعا مانگی جاتی ہے، آپ اس کا ویڈیو سنو نا ذرا، آپ کے رونگٹے کھڑے۔ کس کس نے سنا آپ میں سے؟ جب کبھی دل تھک جائے نا تو
تو مولانا طارق جمیل کی ایک آدھ دعا لگا لو اور اس کو سنو. نظام الدین مرکز کے بزرگ تھے مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بھی 6-7 سال پہلے وفات. ان کی دعائیں ہوتی تھی تبلیغی مجموعوں میں. وہ دعا مانگنا ہوتا ہے، اور ہم جو دعا کرتے ہیں یہ دعا پڑھتے ہیں. ایسے ہی ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا. قرآن کریم میں پورا قرآن آپ پڑھ لیجئے، کہیں بھی نماز کے پڑھنے کو پسند نہیں کیا گیا، ہر جگہ نماز کو قائم کرنے کی ڈیمانڈ کی گئی. الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والے وہ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں. یہاں بھی ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہ نہیں ہے کہ وہ صلو، نماز پڑھ لو بس. قرآن کہتا ہے کہ نماز قائم کرو. اب فرق سمجھو نماز قائم کرنے میں اور نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے. نماز قائم کرنے والے کی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی نماز پر آ جائے. تبلیغی جماعت میں پہلے ہی چلے میں جملہ رٹایا جاتا ہے کہ تبلیغ کے کام سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ایمان والے کی 24 گھنٹے کی زندگی نماز والی ہو جائے. نماز والی ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے نماز میں تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے ہو سڑک پر، ایسے ہی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. یہ نہیں کہ یہ کیا خوبصورت جا رہی ہے، وہ کیا خوبصورت ہے، یہ کیا حسینہ ہے، وہ کیا، یہ نہیں. نماز میں جیسے اپنے دل اور دماغ میں اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہو، ایسے ہی مارکیٹ میں جہاں خیانت کرنے کے 100% چانسز ہوں، فراڈ کرنے کے 100% چانسز ہوں، وہاں تم اللہ کو نماز کی طرح حاضر و ناظر مان کر فراڈ کرنے سے بچ جاؤ. نماز میں ہم یہی تو سوچتے ہیں نا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. ہماری نماز صرف کیا ہے؟ مسجد تک ہے. ایک دفعہ کیا ہوا، میں ٹیکسی میں بیٹھ کے جا رہا تھا، تو ٹیکسی کا ڈرائیور مجھ سے کہتا ہے کہ مولانا قرآن کہتا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، لیکن میں خود برائیوں سے نہیں رک پاتا، حالانکہ جہاں نماز کا وقت ہوتا ہے اور جہاں مسجد ملتی ہے ٹیکسی روک کے گراہک کو چھوڑ کے نماز پڑھتا ہوں. اور دوسری بات کیا کہتے ہیں، میں نے دیکھا بڑے بڑے نمازی کروڑوں کے فراڈ کر کے بیٹھے. تو یہ قرآن میں اور لوگوں کے رویے میں فرق نہیں ہے. اور بات بڑی زبردست پوچھا. کیا پوچھتا ہے؟ اب قرآن میں ہے نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اللہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ نماز تم کو کھلی ہوئی بے حیائی اور چھپی ہوئی بے حیائیوں سے روکتی ہے. ہم کو روک رہی ہے نماز. جی بولو جی، آپ سب اللہ والے ہو گئی، آپ کو روکتی ہوگی، مجھے نہیں روکتی. اللہ گارنٹی لے رہے ہیں کہ نماز تم کو ہر طرح کی برائیوں سے روکتی ہے، لیکن ہم کو، ارے بولو بولو یار، یہ کیوں ہو رہا ہے معلوم ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نماز صرف کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں، کھٹا کھٹ ٹھونگے مار رہے ہیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضرت ابو ذر غفاری سے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب تو لوگوں کو دیکھے گا کہ ان کی مسجدیں فل ہوں گی، لیکن ایک بھی مصلی کا دل نماز میں نہیں ہوگا، سب مارکیٹ میں بیٹھے ہوں گے. لوگ ابھی سورت کا بھی یہ 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے. ایک امام صاحب کو مصلیوں نے اس وجہ سے پیٹا کہ انہوں نے نماز لمبی کر دی. سورت شہر کا واقعہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا اخبار، یہ 2-4 دن پہلے کا. امام صاحب کو نماز کے بعد مصلیوں نے تماچا اس لیے مارا کہ امام صاحب نے نماز میں سجدہ لمبا کر دیا تھا. سبحان اللہ. اور میں نے ذاتی طور پر اس مسئلے کی تحقیق کروائی ہے، اخباری نیوز نہیں. سورت میں میرے متعلق دوست ہے، اور پھر امام صاحب نے آواز اٹھائی تو ان کو کمرے سے باہر نکال کے کمرے کو لوک لگا دیا اور کہا جب دوسرا مکان مل جائے سامان خالی کرنے کے لیے بول دینا، سامان اٹھا لینا. ایک دفعہ رمضان کے مہینے میں کتنا اچھا رہتا ہے رمضان کا مہینہ. چلو عام دنوں میں ہم بہانہ کر سکتے ہیں کہ مولانا نماز میں ہم کو شیطان پریشان کرتا ہے. رمضان میں
میں نے 18 رکعت پڑھا دیا تراویح، 20 نہیں پڑھایا، اور 18 رکعت میں دعا کرا دیا۔ اب رمضان میں کتنا بڑا مجمع رہتا ہے، 18 رکعت میں نے نماز پڑھا دیا، دعا کر لیا، وتر پڑھا دیا، کسی ایک آدمی نے رمضان کے ختم تک کچھ نہیں بولا۔ بمبئی شہر کی بات کر رہا ہوں، رمضان ختم ہوئے میں کسی چیز کا حساب لگا رہا تھا تو پتہ چلا کہ یار اس دن تو میں نے 28 رکعت پڑھا دیے تھے۔ چونکہ ہمارا ایک وہ طریقہ رہتا ہے کہ اتنی رکعتوں میں اتنا پڑھنا ہے، اس دن اتنا ہی پڑھا اور چھوڑ دیا، 2 رکوع بھی بچ گئے، وہ بھی بچ گیا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ مجمع میں کسی نے نہیں بولا۔ ایسی غلطیاں کثرت سے ہوتی ہیں، کوئی ٹوکتا نہیں۔ ایک میمن کا قصہ بڑا مشہور ہے، دعوے کے ساتھ وہ نماز کے بعد کہنے لگا کہ نہیں 3 ہی رکعت ہوئی ہے۔ امام صاحب کہنے لگے تجھے کیسے پتا کہ 3 ہی رکعت ہوئی ہے؟ میمن کہنے لگا، بھائی کوئی میمن ہو ناراض مت ہونا، میمن کہنے لگا کہ اصل میں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب لگاتا ہوں، آج 3 رکعتوں میں 3 دکانوں کا حساب لگایا، چوتھی بھول گیا، تو اس سے پتا چلا کہ 3 ہی رکعتیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ دیکھو کسی بھی کام کو اس کے طریقے سے کرو گے تو نفع ہوگا، اور اگر اس کے طریقے سے نہیں کرو گے تو نفع کے بجائے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ اب آئیے وہ آتوا الزکوٰۃ پر۔ اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، نماز بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت۔ مسئلے آپ کو سارے موٹے موٹے معلوم ہیں، اور میں اس معاملے میں تفصیل کے ساتھ پہلی آیت میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون پر بحث کر چکا ہوں۔ یوٹیوب پر سارا کچھ موجود ہے، آپ وہاں سن لینا۔ یہاں کچھ 1-2 باتیں اور عرض کر دیتا ہوں۔ صاحب نصاب آدمی، یعنی ایسا آدمی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور یا تو 52.5 تولہ چاندی یا اتنی مالیت۔ 52.5 تولہ چاندی کتنے کا ہوتا ہے آج کل؟ 30-35 ہزار کا ہوتا ہے، پھر 30-35 ہزار کا، آپ مارکیٹ ریٹ دیکھ لینا، اتنی قیمت کے پیسے آپ کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، اور اس پیسے پر سال گزر جائے، اسلامی سال گزر جائے، اور آپ پر قرض نہ ہو، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی 2.5%۔ اردو کے حساب سے 40واں حصہ ہم بولتے ہیں، اور انگلش کے حساب سے 2.5% آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مثلا 1 لاکھ روپے کسی کے پاس ہیں تو 2,500 اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ دیکھیے زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، عبادت ہے۔ جیسے نماز ورزش نہیں ہے، عبادت ہے۔ روزہ ڈائٹنگ نہیں ہے، عبادت ہے۔ بہت سارے لوگ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ بھائی اچھی خاصی 1 مہینے کی ڈائٹنگ بھی ہو جاتی ہے، وزن کم ہو جائے گا، استغفر اللہ۔ نہیں، جیسے نماز یوگا نہیں ہے، نماز کو یوگا سے مت جوڑو، بہت سارے مسلمانوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے، یوگا کر رہے ہیں، پاگل ہو گئے۔ نماز یوگا نہیں ہے، مستقل عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ تمام انبیاء اور ان کو ماننے والوں نے اس کو ادا کرنے کا اہتمام جب سے زمین قائم ہوئی ہے تب سے کیا ہے۔ نماز عبادت ہے، ورزش نہیں ہے۔ روزہ عبادت ہے، ڈائٹنگ نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ عبادت ہے، ٹیکس نہیں ہے۔ ٹیکس تو اسلام میں حرام ہے، ٹیکس اسلام میں حرام ہے، تو مجبوری ہے ہماری کہ ہم ملکی انتظام کو چلانے کے لیے مجبوراً ہم یہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں، ورنہ اسلام میں ٹیکس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں جو بادشاہ ٹیکس لے اس کے خلاف بغاوت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ آپ نے مت کر لینا، آپ نے بولو گے مسجد انصار کا بیان سن کے آئے، یہ ملکی قانون ہے، ہم کو بھی ان کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا، اور ہمارا ملک چونکہ سیکولر ہے، اللہ ہم کو اسلامی نظام نصیب فرمائے موت سے پہلے۔ دیکھیے زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک اہم موٹی بات آپ کو عرض کروں، یہ میں بار بار کہتے رہتا ہوں، زکوٰۃ مستحقین کو دیں گے تو ہی زکوٰۃ ادا ہوگی، اور مستحقین کو ڈھونڈنا آپ کے ذمے ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز کے لیے پاک پانی کو ڈھونڈنا فرض ہے۔ اگر کسی غیر مستحق کو آپ نے جلدی میں زکوٰۃ دے دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، چاہے آپ نے مال ضائع کر دیا۔
نماز پڑھنے کے لیے جیسا جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کے صحیح ہونے کے لیے جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کا مستحق ہونا ضروری ہے۔ اور یہ جو مسجدوں کے سامنے بھکاری بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھکاری ہیں، ان کو آپ 1,00,000 روپے بھی دے دیں گے نا تو آپ کے 1,00,000 روپے لے کے یہ اکاؤنٹ میں جمع کر کے پھر عصر میں یہاں بیٹھ جائیں گے، اس بات کی گارنٹی ہے۔ میں پڑھتا تھا میرے فیس بک پر، آپ میری ٹائم لائن پہ جا کے دیکھنا، میں نے اس میں ایسے کئی بھکاریوں کی ڈاکومنٹری شیئر کیا جس میں جو ہے تو ایسے ایسے بھکاری پکڑے گئے جن کے کولابا میں فلیٹ ہے، اور یہ مذاق کی بات نہیں ہے، محققانہ رپورٹ ہے۔ میں پڑھتا تھا اس زمانے میں ایک سورت میں ایک بھکاری گرا اور گر کے مر گیا، اس کا پوسٹ مارٹم ہوا تو اس کا جھولا تھا، اس کے ساتھ میں بیگ لٹکا ہوا، تو وہ بیگ میں لیپ ٹاپ نکلا، وہ بھکاری کے بیگ میں لیپ ٹاپ نکلا۔ پولیس والوں نے اس کی پوری تحقیق اٹھائی تو وہ لیپ ٹاپ میں اکاؤنٹ کی ڈیٹیل تھی، اس اکاؤنٹ میں 17 کروڑ تھے۔ سچا واقعہ ہے بالکل۔ تو پھر وہ اس ایڈریس پر پولیس والے گئے، بنگلور کا ساؤتھ کا وہ کوئی ایڈریس تھا، وہاں گئے تو اس کے بیٹے اچھے خاصے مالدار لینڈ لارڈ قسم کے، ان کی کئی جائیدادیں۔ اب جس آدمی کے پاس کیش 17 کروڑ ہو، اس کے پاس اور کیا کچھ نہیں ہوگا۔ اور پولیس والوں نے کہا تمہارا باپ کئی دنوں سے سورت کے ریلوے اسٹیشن پر پٹریوں کے بیچ میں بھیک مانگتا ہے، تمہاری یہ حالت، کہنے لگے ابا کو چسکا لگا ہوا ہے، ابا کو۔ میرے سامنے کا واقعہ ہے، اس مسجد میں ایک خادم ہے، اس کو بھی پتا ہے۔ ایک مسجد سے ایک دفعہ ہم لوگ نماز پڑھ کے نکلے تو ہمارے ساتھ میں ہمارے ایک دوست سجاد بھائی، وہ بڑے بلڈر ہیں، وہ بھی نکلے، تو مسجد کے پاس میں ایسی ایک بھکاری خاتون بیٹھی ہوئی تھی، وہ بہت سخی آدمی ماشاءاللہ۔ تو وہ بھکاری خاتون نے ان کا نام لے کر ان سے بھیک مانگی، کہا کہ او بھائی مجھے دو، تو ان کے اسسٹنٹ ساتھ میں تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ اس کو کچھ دے دو، تو 1,000 دیے، تو کہنے لگی اس سے میرا کام نہیں چلے گا، انہوں نے کرتے کرتے 50,000 روپے اس کو دے دیے۔ وہ بھکاری خاتون 50,000 روپے لے کے بھی مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھی رہی۔ وہ جو سجاد بھائی تھے ان کا اجر مل گیا صدقے کا، لیکن ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب آپ اندازہ لگائیے وہ عورت پہلے کیا تھا اس کے پاس، مجھے وہ نہیں معلوم، لیکن میری آنکھوں کے سامنے 50,000 ہے نا اس کے پاس، تو کیا وہ اب زکوٰۃ کی مستحق رہی ہے؟ اور چھوٹے شہروں میں، گاؤں میں ایسے واقعات نہیں ہوتے، بامبے میں ایسے واقعات کثرت سے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے پورے اہتمام کے ساتھ، اچھا جو لت لگے ہوئے بھکاری ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہوگا۔ آپ یہ کھا کھا کے موٹے ہڈے ہو گئے ہیں، بے غیرت ہو گئے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ ابھی دیکھو رمضان آنے میں 2 مہینے باقی ہیں، میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں اس لیے میرے لیے جنت واجب ہو گئی۔ وہ میسج چلتا ہے نا، جو سب سے پہلے رمضان کی خبر دے گا اس کے لیے جنت واجب۔ سبحان اللہ۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ابھی رمضان آ رہے ہیں، 2-3 مہینہ باقی ہے، تو یہ لوگ لسٹ بناتے ہیں، غفار بھائی سے 500 لینا ہے، ستار بھائی سے 600 لینا ہے، عبدالشکور بھائی سے 5,000 لینا ہے، ان کی لسٹ ہے، اور یہ سال بھرے کا پیسہ جمع کر کے سال بھر بیٹھ کے آرام سے کھاتے ہیں، حالانکہ ان کا جسم صحیح سالم ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا جسم صحیح سالم ہو، اس کے باوجود وہ لوگوں سے ہاتھ پھیلائے، وہ ایسا ہے جیسے پاخانہ کھاتا ہے۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص صحیح سالم ہونے کے باوجود، کسی مصیبت کے نہ آنے کے باوجود لوگوں سے سوال کرتا ہے، وہ آدمی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں ہوگی۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت کرے۔ جہاں بھیک مانگنے والوں کا معاملہ ہے، مجھے یعنی بے غیرتی کی حد دیکھو، اللہ کے در پہ آ کے یہ لوگ غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ یہاں تو شیطان بھی اللہ سے مانگتا ہے، تو یہ دیکھو، اور ان کو چسکے ہم نے لگائے ہوئے، یہ بھکاری ہمارے معاشرے کی پہچان بن گئے۔ آپ نے کبھی کسی چرچ کے سامنے ایسے بھکاری دیکھے؟ آپ نے کسی مندر کے سامنے ایسے بھکاری دیکھے؟ کسی گرودوارے کے سامنے ایسے؟ یہ مسجد کے سامنے کیوں ہوتے ہیں؟
2-5 रुपए 100-50 रुपए दे दे के हमने इन लोगों की आदत बिगाड़ी हुई है और इन्होंने हमारी मस्जिदों को रुस्वा किया हुआ है। इससे ज्यादा हैरत की बात मैं आपको बताऊं, मस्जिद नबवी, मक्का मुकर्रमा का हरम शरीफ, वहां लोग ये काम करते हैं जहां शैतान भी अल्लाह से मांगता हो। मैं मस्जिद नबवी में था, मेरी वालिदा सलातो सलाम पेश करने के लिए गई थी, मैं इंतजार में खड़ा हुआ था। एक पाकिस्तानी आया बीवी बच्चों को लेकर के, कहने लगा कि हमारा पासपोर्ट सारे कागजात वगैरह गुम हो गए, 10,000 रियाल की जरूरत है, आप कुछ दे दो। मैंने कहा मेरे मक्के में एक दोस्त हैं, आपके पासपोर्ट का वो एजेंसी से बात करा के अर्जेंट कुछ कर देंगे, आप वापस वतन लौट जाएंगे। कहने लगे नहीं, पासपोर्ट वगैरह का तो हो गया, कुछ सामान खरीदना है, उसके लिए बस कुछ कैश दे दो। मैंने कहा यहां मेरे एक दोस्त है, मैं आपकी उनसे बात करा देता हूं, आपको कुछ खजूर दे देंगे, खजूर ही वहां का तबर्रुक है और ज़मज़म है। कहने लगे नहीं वो भी हो गया, कुछ शॉपिंग करना है। मैंने कहा मैं भी मस्जिद नबी में कितनी झूठ बोलूं, ये बंदा मानता ही नहीं है, जितना मैं नीचे उतरता हूं गड्ढा खोद लेता है। सुभान अल्लाह, बेगैरती की इंतहा, शर्म आनी चाहिए। मेरा तो मिजाज है कि मैं हरमैन शरीफैन में अल्लाह के अलावा अल्लाह से कुछ नहीं मांगता। और आपको भी कहता हूं, लोग हरमैन शरीफैन में जाते हैं कि मेरा ये प्रोजेक्ट पास हो जाए और ये फ्लैट बन जाए, ये बिल्डिंग बन जाए, मैं इसको भी पसंद नहीं करता, अगरचे कि जायज है, मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, आप मानते हैं मांगो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुनिया भी मांगने को सिखाया है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मैं चाहता हूं कि अल्लाह के सामने जाऊं तो यही मांगू कि अल्लाह तू मेरा हो जा। पहली दफा गया था तो सोच के गया था कि 10-15 करोड़ मांग लेता हूं और बैठ के खाएंगे फिर आराम से, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। लेकिन जब मस्जिद नबी में दाखिल हुआ ना, और वो जो मीनार है वो देखा तो बड़ा शर्म गया और मेरा कलेजा मुंह को आ गया कि नहीं, यहां ये बेशर्मी नहीं करना है। और मज़ार अक़दस पर मुसलसल ये मांगा कि या रसूल अल्लाह आप मुझे बता दें कि मैं अल्लाह से क्या मांगू। फिर जो दिल में ख्याल आया वो मांगा, आप दुआ करो अल्लाह उसको कबूल कर ले। तो ज़कात अदा करना बहुत चौकन्ने रहकर अदा करना है। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए। व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिज़ून। अच्छा, ज़कात के अदा करने का मकसद है माशरे से गुर्बत का खात्मा। आप देखिए हम जितनी ज़कात दे रहे हैं माशरे में गरीब उतने बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं मालूम है? इसलिए कि हम ज़कात ढंग से नहीं दे रहे। इस वक्त पूरी दुनिया के चंद बड़े इकोनॉमिस्ट में एक बहुत बड़ा नाम है मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी, आपने नाम भी सुना होगा। पूरी दुनिया में उनका इकोनॉमिक सिस्टम मशहूर है, इस्लामिक सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है, वो एक लंबी तफसील है। मौलाना तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं अगर एक साल पूरी दुनिया के मुसलमान ढंग से ज़कात दे दें तो पूरी दुनिया से, सिर्फ मुसलमानों से नहीं, पूरी दुनिया से गुर्बत खत्म हो जाए। और देखो, सिर्फ ज़कात पर मत बैठे रहो। जो इस मजमे में जो लोग हैसियतदार हैं मैं उनसे अर्ज़ कर रहा हूं, ज़कात पर मत बैठे रहो। अब तो ये हाल है कि लोग ज़कात भी पूरी नहीं देते। मैं पहले समझता था कि बॉम्बे तक के लोग बड़ी ज़कात देते हैं, लेकिन बाद में मुझे एक आदमी ने समझाया मौलाना कोई ज़कात नहीं देता। कितने लोग हैं बॉम्बे में ऐसे जिनकी जायदाद, जिनका कैश 100 करोड़ रुपए से मुतजाविज है। आप उनका हिसाब लगाएं तो वो देखेंगे 10-12 लाख रुपए ज़कात देकर खामोश बैठ जाते हैं, हालांकि उन पर 2.5 करोड़ रुपए ज़कात फर्ज है। लेकिन ये जो तरह तरह के टैक्स हम पर आ रहे हैं ना जी, और ये जो माली तंगियों का हम शिकार हो रहे हैं ना, ये असल में अल्लाह का हक दबाने की नहूसत है। ये बात अच्छे से समझ लो। हमारे अकाबिरीन ने, हमारे बुजुर्गों ने और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने माल दोनों हाथों से और दोनों लातों से खर्च किया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कितने बड़े दर्जे के मालदार थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कितने बड़े दर्जे के मालदार लोग, और बेइंतहा खर्च किया, लेकिन गुर्बत का इनको कभी मुंह देखने को नहीं मिला। अल्लाह हम सबको ईमान नसीब फरमाए। अल्लाह फरमाते हैं वाक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात देते रहो। सुम्मा तवल्लैतुम, अल्लाह बनी इसराइल से कह रहे हैं फिर तुमने अल्लाह के अहकामात से रूगर्दानी की। तवल्लैतुम कहते हैं मुंह मोड़ लेना। जैसे एक आदमी यहां खड़ा हुआ है, मुझसे कह रहा है मौलाना मुझे पानी पिलाओ, मैं क्या कर रहा हूं?
ایسا منہ کیوں موڑ رہا ہوں؟ یہ تاثر دینے کے لیے اور یہ امپریشن بتانے کے لیے کہ میں نے تیری بات نہ سنی نہ تجھے دیکھا۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے ان کاموں کے کرنے کا حکم دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، تو انہوں نے گائے کی عبادت کی۔ اللہ نے حکم دیا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انہوں نے والدین کو ٹھڈے مار کے گھروں سے باہر نکال دیا۔ یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انہوں نے ان سب کے ساتھ برا سلوک کیا۔ اللہ نے کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کو، انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اللہ کہتے ہیں تم نے روح گردانی سے کام لیا، سوائے الا قلیلا منکم، بہت تھوڑے لوگ تھے ایسے جنہوں نے اللہ کے احکامات پر کما حقہ عمل کر کے دکھایا۔ ایک بات یاد رکھو، ہر دور میں اچھے لوگ بہت تھوڑے رہتے ہیں، اچھے لوگ۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ ہر دور میں اچھے لوگ بس اتنے ہی رہتے ہیں جتنا ایک ہفتے میں ایمان والے کے ناخن بڑھتے ہیں۔ کتنا پیارا فرمان ہے، کیا فرمایا؟ ہر دور میں اچھے لوگ اتنے ہی رہتے ہیں جتنا ایمان والے کے، دیکھو میں نے آج ناخن تراشا نہیں تو میرے ناخن بڑھ گئے، تو یہ کتنے دکھ بھی نہیں رہے ہیں آپ کو، دور سے دکھ رہے ہیں۔ ہر دور میں اچھے لوگ اتنے ہی رہتے ہیں جتنے ایمان والے کے ایک ہفتے میں ناخن بڑھ گئے۔ اللہ ہم سب کو اچھا بنانا، دیکھو اچھا بنانے کی محنت سے بہتر ہے کہ ہم اچھا بننے کی محنت کریں۔ اچھا وہ بھی اگرچہ کہ ضروری ہے لیکن یہ زیادہ ضروری ہے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ اب آگے آئیے، 5-7 منٹ میں ایک نقشہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ بورڈ ہمارا بڑا معاون ہے اور ہمارے اس بڑے کام اس کے ذریعے آسان ہوتے ہیں۔ پین دیجیے، ہے لو یہ پکڑو۔ یہ پین نہیں، یہ ادھر۔ اب تک کے جتنی بھی جو باتیں سامنے آئی نا، تو یہ عبادات، معاشرت، معاملات، اخلاقیات اور عقائد سے جڑی ہوئی تھی۔ اب آگے بنی اسرائیل سے لیے گئے جو وعدوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ وعدے پولیٹیکل لیول کے، چونکہ سیاست اور پولیٹکس بھی اسلام کا اور دین کا اہم حصہ ہے۔ سیاست دین کا اور اسلام کا ایک اہم حصہ اور بہت اہم چیپٹر ہے۔ بنی اسرائیل سے اللہ نے تورات میں 3 وعدے لیے تھے پولیٹیکل لیول کے۔ کتنے وعدے؟ بھئی پین نہیں ہے پین، استغفر اللہ، بورڈ رکھے پین نہیں رکھے۔ بنی اسرائیل سے اللہ نے 3 وعدے لیے تھے تورات میں، اور ان وعدوں کو قرآن میں ذکر کر کے امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا کہ تم کو بھی یہ 3 وعدوں پر عمل کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔ تم کو بھی 3 وعدوں پر عمل کرنا ہے۔ پہلا وعدہ تھا کہ لا تسفکون دماءکم، تم آپس میں ایک دوسرے کا ناحق خون نہیں بہاؤ گے، مطلب قتل نہیں کرو گے، آپس میں جنگ نہیں لڑو گے، ایک وعدہ۔ دوسرا وعدہ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، تم اپنے بھائیوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے، جلا وطن نہیں کرو گے، دیس نکالا نہیں دو گے۔ دیس نکالا سمجھتے ہیں نا، ملک سے ملک بدر کر دینا، دوسرا وعدہ۔ اور تیسرا وعدہ یہ لیا تھا کہ اگر تم میں کا کوئی بھائی کسی دوسری قوم کے ہاتھوں گرفتار ہو جائے تو تم اس کو قیمت دے کر آزاد کراؤ گے۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ کوئی آدمی گرفتار ہو گیا کوئی جرم میں، تو اس کا فدیہ دے کر، اس کا تاوان دے کر، اور انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی جی بیل، بیل نہیں، بیل تو الگ ہو جائے گا، وہ تو کیس، بلڈ منی، ہاں، یا پیسہ دے کر کے اس کو چھڑا لینا۔ یہ اللہ نے بنی اسرائیل پر فرض کیا تھا اور ہم پر بھی فرض ہے، ٹھیک ہے جی۔
بنی اسرائیل نے اور خاص طور سے یہودیوں نے ان 3 احکامات میں سے 3 وعدوں میں سے 2 پر کوئی عمل نہیں کیا. ایک پر بڑی سختی سے عمل کرتے تھے، 2 پر عمل نہیں، اور ایک پر بڑی سختی سے. یہ لوگ آپس میں جنگیں کرتے تھے اور ایک دوسرے کو قتل بھی بہت کرتے تھے، بہت لڑتے تھے آپس میں، جیسا ہم نہیں لڑ رہے شیعہ سنی. دیکھو نا، شامیوں نے کتنے اربوں کا قتل کر دیا. 18 لاکھ تو صرف علماء کو قتل کیا، 18 لاکھ صرف علماء قتل ہوئے شیعوں نے. اور پورا شام اجڑ گیا. شام، ملک شام میں آپ جا کر دیکھو، وہاں انسانیت کی اور مطلب یہ کہ ہیومینٹی کی شامت آ گئی ہے. 2012 سے وہاں مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا جو حال ہے، عراق میں کیا ہوا؟ ختم ہو گیا، سب پورا عراق ختم ہو گیا. تو جیسے یہ حال ہے ویسے اس زمانے میں یہودیوں کا حال تھا. یہودیوں نے آپس میں بے انتہا قتل و غارت گیری کی، ایک کام. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ وہ جب جنگیں لڑتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے کو بہت زیادہ جلا وطن کرتے تھے. جنگ ہو گئی، جو لوگ پکڑے گئے تو ان کو کیا کہتے؟ آئندہ اس شہر میں اگر دکھا تو تیری گردن اڑا دیں گے. حالانکہ اللہ کا وعدہ کیا تھا کہ ایک دوسرے کو گھر سے نہیں نکالیں گے، نہ قتل کریں گے. یہ 2 وعدے انہوں نے توڑ دیے، لیکن تیسرے وعدے پر بڑی سختی سے عمل کرتے تھے، بہت سختی سے عمل کرتے تھے. اور تیسرا وعدہ کیا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی گرفتار ہو جائے تو اس کو فدیہ دے کر چھڑا لو. یہ ہم پر بھی فرض ہے، ان پر بھی فرض تھا. اب دیکھیے آپ، یہ تو میں ایک عام بات کر رہا ہوں یہودیوں کی. مدینہ منورہ میں اسلام سے پہلے مدینے میں 5 قبیلے آباد تھے. ذرا غور سے سننا، 5-7 منٹ بچے ہیں، فٹافٹ مجھے نمٹانا بھی ہے. کتنے قبیلے تھے؟ 5. 2 قبیلے مشرکین کے تھے جو نہ حرام کے پابند تھے نہ حلال کے پابند تھے، جیسے زندگی تھی ویسے چل رہی تھی بس. اور وہ بے انتہا جاہلیت کا دور تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ وہ آپس میں جب لڑتے نا تو ایک ایک معاملے پر 40 سال لڑتے. ایک آدمی کی گائے دوسرے آدمی کے کھیت میں چلی گئی، اس نے تیر سے مارا تو وہ تیر اس کے تھن میں لگا. صرف اس بات پر 40 سال تک جنگ چلی. ہمارے یہاں بھی گائے پر لنچنگ ہوتی ہے، بس سمجھ لو یہی کچھ ہے. 40 سال تک جنگ بعاث. اور وہ کب ٹھنڈی ہوئی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے اس جنگ کو ختم فرمایا، ورنہ 40 سالوں جنگ چلی. مدینے میں 2 قبیلے مشرکین کے تھے، ایک قبیلہ اوس کا اور ایک قبیلہ خزرج کا. میں لکھ دیتا ہوں فٹافٹ. لو جی، یہ بھی نہیں چل رہا. ایک قبیلہ اوس کا تھا. بھائی کوئی تو آدمی جا کر دارالفتہ سے ایک پین لے کر آ گیا. اب 2-3 منٹ بچ گئے رہے. ایک قبیلہ اوس کا اور ایک قبیلہ خزرج کا. بھئی اس کو یہ پین نہیں چلے گی. ایک قبیلہ اوس کا اور ایک قبیلہ خزرج کا. یہ 2 قبیلے مشرکین کے تھے، یعنی ان کے پاس کوئی دین کوئی ایمان نہیں تھا. مار کر دو قبیلے مشرکین کے، ایک اوس کا اور دوسرا خزرج کا، اور 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع. یہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے. اب آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں. کیا مزے کی بات؟ اب 2-3 منٹ بچ گئے. بنو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے تھے، حالانکہ تھے یہودی. بھئی یہ تو سب یہودی ہے نا، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہودی ہیں. لیکن آپ اندازہ لگائیے بیوقوفی کا اور اللہ سے ہٹ جانے کے نتائج کا. اصل تو یہ ہے کہ جب آدمی دین سے ہٹ جاتا ہے نا تو پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا. دھوبی کا کتا گھر کا نا دھوبی کا کتا گھر کا نا دھوبی کا کتا دھوبی کے پیچھے چلے گا تو ہی عزت ملے گی. دھوبی سے اگر اس کی ذرا نگاہ ہٹی تو وہ نہ گھر کا رہتا ہے پھر نہ گھاٹ کا رہتا ہے، جہاں جاتا ہے ڈنڈے کھاتے پھرتا ہے. ہم اللہ کے کتے ہیں. کس کے؟
اللہ سے اگر توجہ ہٹی نا تو ہم نہ پھر مارکیٹ کے رہیں گے اور نہ مسجد کے رہیں گے، صرف اور صرف۔ ایسے یہودی اللہ کی پسندیدہ مخلوق تھے، اللہ کی پسندیدہ امت تھے۔ اللہ نے ان میں کئی انبیاء بھیجے، 4000 نبی میں نے بتایا تھا، اتنے بڑے نبی اللہ نے ان میں بھیجے، لیکن انہوں نے اللہ سے اپنی توجہ ہٹا دی تو اللہ نے رسوا کیا۔ اور اب آپ دیکھیے، بنو قریظہ ہمیشہ جنگ میں اوس کا ساتھ دیتے تھے، اور بنو نذیر اور بنو قینقاع ہمیشہ خزرج کا ساتھ دیتے تھے۔ اوس اور خزرج میں بتا چکا ہوں یہ مشرکین تھے، یہ اہل کتاب نہیں تھے۔ اب ہوتا کیا تھا، ان دونوں میں جب جنگ ہوتی نا تو چونکہ پولیٹیکلی انہوں نے ان کا ساتھ دینے کا ایگریمنٹ لکھوا لیا تھا، اوس والوں کا ساتھ دینے کا، قریظہ والوں نے ساتھ دینے کا طے کر لیا تھا، جب بھی جنگ ہوگی ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ہوتا کیا تھا کہ یہ دونوں فریق جب آپس میں لڑتے تو ان کے ساتھ بنو قریظہ رہتے اور ان کے ساتھ بنو نذیر اور بنو قینقاع رہتے، حالانکہ یہ تینوں یہودی تھے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے امریکہ اور روس میں اگر آپس میں جنگ ہو جائے تو مسلمانوں میں شیعہ روس کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور سنی امریکہ کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ کھل کر بول رہا ہوں، ابھی موجودہ صورتحال میں ہمارا پولیٹیکل لیول بھی اتنا ہی گرا ہوا ہے۔ بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سارے شیعہ روس کے ساتھ اور سارے سنی، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سر سے خلافت کا سایہ ختم ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگلے ہفتے سے پین رکھا کرو یار۔ بورڈ میں آپ کو بتاؤں، بورڈ بہت اہم ہے۔ یہ چونکہ درس ہے، بیان نہیں ہے۔ وہ ایک کہاوت ہے کہ السبورۃ نصف الاستاد، بورڈ آدھا استاد ہے، اور اس پر اجر بھی زیادہ ہے۔ کیسا اجر زیادہ ہے؟ ابھی جو میں نے لکھا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کا قلم اور متعلم کا قلم، اس کا اجر بھی قیامت کے دن تولا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اجر لینے والا بنائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔